وقت ہمارے ساتھ جو ہیں صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب جاپان کے دورے پہ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، اور مختصر ٹائم دینے پر بہت بہت شکریہ آج نیوز کو۔ سر، سب سے پہلے تو آج آپ کی صبح وزیر اعظم آبے عشرت سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے متعلق کچھ اپڈیٹس؟ جناب، پاکستان کے چند ایک ایشوز بڑے اہم ہیں۔ ایک تو ہم نے ساری دنیا کے ممالک کو آگاہ کرنا ہے کہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے۔ اچھا، یہ اس کے اوپر ان سے گفتگو ہوئی، اس کے اوپر میں نے ان کو بتایا کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن کا حل کیا ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی ذکر کیا اس بات کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جاپان اور دنیا کے سارے ممالک جنہوں نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا 50 کی دہائی میں، انڈیا نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدے پورے کریں۔ اگر دنیا کے اندر قانون نہیں رہے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر یہ کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور ساری مائنورٹیز کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے، وہ بھی میں نے ان کو آگاہ کیا کہ وہاں پر جو کیفیت ہے بڑی خطرناک ہے۔ تیسرے میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ نیوکلیئر پاورز ہیں اور انڈیا ایک غیر ذمہ دار، غیر اخلاقی طاقت ہے جس نے اس بات پر کہنا شروع کیا ہے، نیوکلیئر دھمکیاں بھی دی ہیں، پانی بند کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ یہ بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا، تو میں نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی اور وہ سمجھ گئے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ انڈیا امن نہیں چاہتا، لہٰذا انٹرنیشنل پریشر کہ اگر نہیں لگے گا اس کے اوپر تو بالکل مادر پدر آزاد مظالم بھی کرے گا، اور اپنے ہاں جو تناؤ اس نے پیدا کیا ہے مائنورٹیز کا اور میجورٹی کا، اس کے اندر انڈیا کے اندر بھی بدحالی کی کیفیت پیدا ہوگی تو ہمیں پریشانی اور ہمیں تکلیف ہے۔ اس وقت خطے میں پاکستان کی اہمیت جس طرح بڑی ہے اور بدلتے ہوئے حالات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ کوئی روشنی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر آبے سے بھی یہ بات کی کہ دیکھو، اس بات کی ریکگنیشن ہے ٹرمپ صاحب نے جو پاکستان کو اہمیت دی، اور وہ صحیح اہمیت دی۔ وہ بہت عرصے بعد امریکن حکومت کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہوگا جب تک پاکستان امن کے لیے رول پلے نہ کرے۔ تو لہٰذا افغانستان کے اندر بھی پاکستان کی اہمیت امریکی انخلا کے لیے بھی ہوگی، وہاں امن کے لیے بھی ہوگی، وہاں مذاکرات کے لیے بھی ہوگی۔ پھر میں نے پرائم منسٹر آبے کو کہا، اور وہ خود بھی انہوں نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو یہ اہمیت دی گئی کہ اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا نے ان کا رول پہچانا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی ٹینشنز کم کریں۔ پھر تیسری بات جو ہماری ان سے زیادہ ہوئی وہ اکنامک پالیسیز کے حوالے سے ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاپان کی ایک ایجنگ پاپولیشن ہے، پاکستان کی ایک ینگ پاپولیشن ہے۔ اگر جاپان نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو اپنے ہاں وہ فیکٹریز نہیں کھول سکتا، اس کو انویسٹ کرنا ہے باہر۔ جب باہر انویسٹ کرنا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن امپروو ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ ان کی بڑی بڑی کمپنیز کو تجربہ ہے پاکستان میں کام کرنے کا، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کو ایکسپینڈ کریں اور نئی انڈسٹریز لائیں۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں ان سے بھی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد پاکستان بزنس کوآپریشن کمیٹی جو ہے ان کے سے mitsubishi، ٹویوٹا اور سوزوکی اور یہ سب لوگ اس کے اندر، وہاں بھی بات ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگریمنٹ ہم چاہتے ہیں ایف ٹی اے کے اعتبار سے۔ پرائم منسٹر آبے نے یہ بات کہی کہ جب تک ایف ٹی اے میں ٹائم لگے گا، ہم جو ارلی ہارویسٹ کچھ 15-20 اپنے ہاں کی چیزوں کو ایکسپورٹ کے لیے ہم ان سے کہیں کہ ڈیوٹی کم کرو، ان کے ہاں کی ہم امپورٹس کے لیے 15-20 چیزوں کے لیے، تو وہ بڑا اچھا ایک ارینجمنٹ ہے، بجائے اس کے کہ ٹوٹل امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ہم سب کھول دیں اور وی گیٹ ڈراؤنڈ ان جاپنیز گڈس۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ سلیکٹڈ ہم 15-20 دیں، یہ 15-20 دیں، اور اس کے اندر اگریمنٹ ہو جائے، اور پاکستان اور جاپان کی پریفرینشل ٹریڈ اگریمنٹ سے پہلے یہ ایزی ہارویسٹ، اس کے اندر لیدر گڈز، گارمنٹس، ہم ان کی مارکیٹ چاہتے ہیں۔ اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم زیادہ ڈفرینٹ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو آسانیاں انہوں نے بنگلہ دیش اور ویتنام اور انڈیا کو دی ہیں، اتنا ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گارمنٹس اور ان چیزوں پر ہمارا وہ ڈیوٹیز کم۔ بطور صدر پاکستان حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے جو جنرل اسمبلی میں کشمیر پر سٹینڈ لیا اور دوسرے معاملات پہ اس میں بڑی اہم سپیچ کی، اور اس کے بعد کشمیر پہ جو اس وقت ان کا سٹینڈ ہے اس پہ آپ کس طرح کمنٹس کریں؟ میں بہت خوش ہوں اس معنی کر کے کہ دیکھیں، ایک تو جب امریکہ میں انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کے علاوہ جو پریس کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اس کے اندر انہوں نے اپنے سٹینڈ پر قائم رہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب بات ہوئی کہ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ کہا جو ان کے دل میں تھا، حالانکہ کوئی آدمی
اور دوسرا لیڈر ہوتا وہ وہاں ضرورت نہیں سمجھتا بات کرنے کی. کنوکشن ہے کہ ہم انصاف کی حکومت بنانا چاہتے, بنی نہیں ہے مگر کوشش اور گول ہمارا وہ ہے. دوسرے انہوں نے جو بلاسفیمی کے اعتبار سے جو عکاسی کی مسلمانوں کی دنیا کے اندر, آپ یہ دیکھیے کہ دو بڑے ممالک, مسلمان ممالک جو بڑی جمہوریتیں ہیں مسلمانوں کی, ترکی اور ملیشیا نے اپنا سٹانس پاکستان کے قریب لے آئے کشمیر کے حوالے سے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نے گفتگو کی تھی مہاتر محمد صاحب جب پاکستان پہلے ابھی آئے تھے میری صدارت کے دوران, تو پریسیڈنسی میں جب ہم نے کشمیر کی بات کی تھی تو ان کا رسپانس نیو قوام سا تھا. مگر جو پرائم منسٹر صاحب نے جب عکاسی کرنا شروع کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, بلاسفیمی کے حساب سے, تو کم سے کم مسلمان دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ پرائم منسٹر, یہ آدمی جو ہے یہ ہمارے جذبات کو, دنیا کو اچھی طرح سے سمجھا رہا ہے. پاکستان کی اہمیت جب اتنی بڑھ گئی پھر کہ پاکستان کے لیے یہ امید لگائی سعودی عرب, ایران اور امریکہ نے کہ ان کے درمیان بھی ثالثی پیدا کرے گا. سر, پاکستان کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے اور اوورسیز پاکستان کے لیے گورنمنٹ کس طرح کے اقدامات آ رہی ہیں ان کی بہتری کے لیے؟ میرے خیال سے پاکستان کو مشکلات کا یہ سامنا ہے کہ پاکستان کا اپنا انرشیا جو تھا تبدیلی کے حوالے سے, یعنی ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی کے حوالے سے, جو ہم نے قرض لے لے کر ہم نے ادموا کر دیا اس قوم کو اور قرض دار نے آ کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں دو بڑی تبدیلیاں آ گئیں. ایک تو یہ آئی کہ ہمارے جو ٹریڈ بیلنس ہے, جو بڑا فرق تھا, ایکسپورٹس امپورٹس ہماری آسمان سے باتیں کرتی تھیں اور ایکسپورٹس جو ہیں ہماری نیچے تھیں, اس میں فرق آ گیا, $4-5 بلین کا فرق آ گیا آلریڈی. ایک دوسرے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہم نے اپنے اخراجات کم کیے اور ریونیو بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ میں آزمائش کا وقت ضرور ہے, مگر اس سے بڑے اچھے انداز سے اور خوبصورت انداز سے ہم نکل جائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.